سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کی امت میں شامل فرمانے کی مہربانی کی۔ ایسی متعدد زندگیاں بھی ہمیں دی جائیں اور صرف اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دی جائے، تب بھی ہم اس عظیم نعمت کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتے جو نعمت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے حوالے سے عطا کی گئی۔ اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے اور یہ جمعے کی نماز ہے اور ایسی جتنی نمازیں ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی اتنی حاضری جو اللہ کی بارگاہ میں رکھی گئی ہے، وہ دراصل اس نعمت کے حوالے سے رکھی گئی ہے کہ جتنے بار ہو سکے تم اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر شکرانہ ادا کرتے رہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دن میں 5 بار اس کا شکرانہ، ہفتے میں 1 بار دور دور سے جمع ہو کر اس بات کا شکرانہ کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے تمہارا تعلق اور رشتہ ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، سوبھاگیہ ہے، کرپا ہے اس کی، دیا ہے اس کی، بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب ہم جمعے میں آ جاتے ہیں تو ہم پر ایک اور مہربانی کی گئی کہ تم جس نعمت کے حقدار ہو گئے ہو اس نعمت کو سمجھو بھی، جانو بھی، بوجھو بھی، برتو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس نعمت اسی طرح ہو جس طرح کسی نادان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو جائے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی نعمت کو جو اللہ کی جانب سے تم پر ہوئی ہے خوب اچھی طرح سمجھو تاکہ قدردانوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب جمعے میں حاضر ہیں اور اسی نیت سے حاضر ہیں کہ شکرانہ ادا کریں اور اپنے اوپر نعمت کو جانیں اور سمجھیں۔ اسی حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے گزشتہ جمعے کو تلاوت کردہ آیت کریمہ کا پہلا جز دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہم پر رسول بھیج کر مہربانی کی ہے، اور وہ وہی ہے جو رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا ہے، بھیجنے والا رسول کا وہی ہے۔ امیوں کے درمیان، یعنی جن کو نبی کی دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، جن کو نبی کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، جن کو نبیوں سے کوئی علاقہ نہیں تھا، دور دور تک نبیوں کا قربت کا، نزدیکی کا معاملہ نہیں تھا، امیین۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ امی کسے کہتے ہیں، امیین کون ہے، اس لیے میں اسے زیادہ دہراؤں گا نہیں۔ امیین کے ایک معنی یہ ہے کہ مکے والے، اہل مکہ، چونکہ وہ ام البلاد ہے، سارے شہروں کی جڑ ہے، وہیں سے اس آبادی پھیلی ہے۔ ساری آبادی کا مخزن، منبع، سروت مکہ مکرمہ ہے، آبادی کی شروعات وہیں سے ہوئی، اسی لیے اس جگہ کو کہتے ہیں، جڑ، منبع، مرجع، سروت، جہاں سے انسانی آبادی کا پھیلاؤ ہوا، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ کے ایک معنی اور لیے گئے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی نبی کو نہ دیکھا ہو، نبی سے دور تک ملاقات نہ ہو۔ تو مکے کی آبادی چونکہ بہت زمانے سے انبیاء کے دیدار سے
دور تھی، انبیاء کے بارے میں انہوں نے سنا تو تھا، دیکھا نہیں تھا، قریب سے انبیاء کا تعلق ان سے ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے ان کو امیین کہا گیا۔ اور ایک وجہ اور بتا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام القری، تمام قریوں کی ماں ہے مکہ، جڑ ہے، تمام آبادیاں وہیں سے نکلی ہیں، اس لیے بھی اس کو امی کہتے ہیں، اور اس کے رہنے والے کو امی، اور اس کی جمع آئی امیین، مکے والے، اہل مکہ۔ لیکن بڑے معنی، بڑے تناظر میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جب بھیجا تو ایک منصب دے کے بھیجا، ایک مقام دے کے بھیجا، ایک مرتبہ دے کے بھیجا، ایک درجہ دے کے بھیجا۔ تو ہر منصب اور ہر درجے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا تقاضا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یتلو علیہم آیاتہ، اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ تمہارے درمیان جا کر، تمہارے درمیان رہ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، اللہ کی آیت تلاوت کر کے تم کو سنائیں۔ اب ہم لوگوں کو اصل سمجھنا یہی ہے کہ یہ تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم اردو میں بھی تلاوت اور قراءت دونوں بولتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والے کو ہمارے ہاں زیادہ تر قاری صاحب کہا جاتا ہے۔ آئیے قاری صاحب تلاوت کیجیے، اور تلاوت کرنے کو ہم کہتے ہیں قراءت، پڑھنا۔ تو قراءت کے معنی بھی پڑھنا اور تلاوت کے معنی بھی پڑھنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں انتر کیا ہے؟ کیا ایک ہی چیز ہے؟ عام طور پر اردو میں ترجمہ کریں گے قراءت پڑھنا، تلاوت بھی پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منصب کے حوالے سے تلاوت کا لفظ استعمال کیا، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر آپ اللہ کی آیت سناتے ہیں، سنائیں گے، سناتے رہتے ہیں۔ تو جب اس تلاوت کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص بات کا علم ہوتا ہے کہ قراءت کے معنی جو پڑھنا ہے وہ ہر چیز کو پڑھنا قراءت ہے۔ کوئی سوشولوجی کی کتاب پڑھے، جیومیٹری کی کتاب پڑھے، ناول پڑھے، لینگویج پڑھے، زبان اور لسان کی چیزیں پڑھے، بھاشا کی چیزیں پڑھے، نیوز پڑھے، نوٹس پڑھے، ان سب کے لیے عربی میں قراءت آئے گا۔ تو قرآن چونکہ ایک کتاب خاص ہے، ایک ایسی کتاب ہے جیسی کوئی کتاب نہیں، منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلی ہے، بے مثال ہے، اسی لیے اس کے قراءت کے لیے تقاضا تھا کہ جب یہ کتاب الگ ہے تو اس کا پڑھنا بھی دوسرے پڑھنے سے الگ ہو جائے، اس کا پڑھنا بھی دوسرے پڑھنے والی چیزوں سے ممتاز ہو جائے۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن کو ہم ممتاز کرنے کے لیے گھر میں اگر 20 کتاب ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو سب سے اوپر رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اوپر رکھنے کی وجہ سے قرآن سے ہم دور بھی ہوتے جا رہے ہیں، بہت اوپر رکھ دیا اب اتارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اوپر رکھنا ادب کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اوپر رکھنے سے مراد ہے اپنے سے دور کرنا، معاذ اللہ، تو یہ بہت غلط ہے۔ قرآن کو ہمیشہ قریب رکھنا چاہیے اور خود کو اس سے قریب کرنا چاہیے، لیکن ادباً اگر سب سے بلند رکھا جاتا ہے تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو بلند رکھا جائے۔ مسئلے کی بات بھی جان لینا چاہیے کہ قرآن بھی ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف رکھ دیا، اس کے اوپر سے کوئی اور کتاب رکھا گئی، کوئی اور کاپی رکھا گئی، تسبیح رکھا گئی، بعض لوگ مصلی اوپر رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ قرآن کے اوپر ٹوپی رکھ دیا، یہ ہوتا عموماً گھروں میں۔ ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کیا قرآن کریم کے اوپر کوئی چیز رکھنا مناسب ہے یا نہیں۔ مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور قرآن کے اوپر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے یا رکھا جائے تو کیا یہ مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی حرج ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کے ادب کا جو حق ہے ہم پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر کچھ نہ رکھا جائے، نہ ٹوپی، نہ تسبیح، نہ کوئی اور کتاب یا کوئی چیز بھی قرآن کے اوپر نہ رکھا جائے۔ کوشش کیا جائے کہ قرآن سب سے بلند ہو اور اس کے اوپر نہ رکھا جائے۔ ریک پر اگر قرآن ہے اور ریک کے اوپر کوئی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو الگ چیز ہو گئی، لیکن سیدھے قرآن کریم کے اوپر کسی چیز کا رکھنا، اس سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے ہمارے کانشس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے، وہ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے اوپر کچھ رکھنا ہمارے دل کو، دماغ کو قبول نہ ہو۔ کبھی کبھی تعلق بھی انسان کو بہت کچھ فائدہ دے دیتا ہے، سائلنٹ رزلٹ اس کا آتا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں بے معنی نہیں ہیں۔ یہ فکر کہ قرآن کے اوپر کچھ رکھا نہیں جائے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیبل پر کتابیں پڑھتا ہے، خاص کر کے طالب علم، اور کبھی کبھی قرآن کے اوپر کوئی اور چیز رکھا گئی، اور اس کا اگر ہم کو احساس نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق دوسری کتابوں کی طرح ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن اگر خاص بات ہے تو یہ دل کو لگنا چاہیے کہ ارے قرآن پر کچھ رکھ دیا، اس کو ہٹا دیں۔ بظاہر یہ بڑی معمولی بات ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے۔ اگر قرآن کی ظاہری شکل پر کوئی چیز رکھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، تو قرآن کے حکم کے خلاف کرنا کیسے گوارا ہو جائے گا؟ اور اس کا پتہ اسی بات سے چلتا ہے کہ آدمی کو قرآن سے اپنے تعلق کو خوب سنوارنا چاہیے، خوب برتنا چاہیے، اس کے تعلق کو حساس بنانا چاہیے۔ قرآن سے حساس تعلق انشاءاللہ بے پناہ فائدہ دے گا۔ اور اسی لیے جب قرآن پر کسی کے یہاں گرد بیٹھ جائے تو وہ کیسا آدمی ہوگا جس کے یہاں قرآن پر گرد لگ جائے؟ وہ تو بڑا لاپرواہ ہے، وہ قرآن سے دور ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے اور مؤدب بنانا چاہیے۔ تو جب ایسا تعلق ہمارا قرآن سے ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور دوسری چیز کا پڑھنا دونوں ایک کیسے ہو جائے گا؟ دونوں میں فرق ہے، ظاہری طور پر بھی فرق ہے۔ دوسری کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، کوئی گھومتے ہوئے پڑھتا ہے، کوئی لیٹے ہوئے پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کوئی کیوں نہیں گڑا دیتا ہے کتاب میں، کتاب چور ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھتا ارے یہ کیسے ہو گیا؟ کہ میرا اسٹائل ہے، ہم پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں تو کتاب بدن کے نیچے دب جاتی ہے۔ کوئی نیچے رکھ کے پڑھتا ہے، الگ الگ اسٹائل ہے، کوئی منع بھی نہیں۔ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کتاب کو جیسے اس کو اچھا لگتا ہے، جیسے اس فیملیئر ہے، جیسے اس کو اچھا لگ رہا ہے اپنا پڑھے۔ لیکن جہاں قرآن کا تعلق آ جائے وہاں اس کا ادب بدل جاتا ہے، اور یہی ادب بدلنا قرات اور تلاوت میں فرق سمجھاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھی جائے، کوئی بھی لٹریچر پڑھا جائے، کوئی بھی ڈاکومنٹ پڑھا جائے، کوئی بھی تحریر پڑھی جائے، وہ قرات کے زمرے میں آئے گی، تلاوت کے زمرے میں صرف قرآن آئے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس سے پہلی مراد یہی ہوگی کہ قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے۔ جب اور ڈیپ جائیے گا تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ تلاوت کا لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا معنی ہے؟ مثلا اس کو سمجھنے کے لیے جب کسی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی نیوز پڑھتے ہیں آپ، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کنٹینٹ سے آپ سہمت بھی ہوں، متفق بھی ہوں۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ پٹنہ میں بہت پریشان ہیں لوگ، کئی لوگوں کا مرڈر ہو گیا ہے، بہت جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ پڑھا اور کہا کہ یہ سب کہاں پر ہوا بھائی؟ ہم بھی تو پٹنہ ہی میں رہتے ہیں، کوئی خبر ہم کو نہیں ملی۔
ارے یہ سب ایسا ہی ہے, یہ سب فالتو ہے. کوئی کہے کہ فلاں محلے میں راستہ بند کر دیا گیا, ادھر کوئی گاڑی آ جا نہیں سکتی ہے, تو ایک آدمی اس کو پڑھ کے کہے گا ہم تو اسی محلے میں رہتے ہیں, کہاں راستہ بند ہے, ابھی تو ہم وہیں سے آ رہے ہیں. اس کے مطلب ہوا کہ بہت سی چیزیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جس کے مضمون سے ہم متفق نہیں ہوتے, ہم جھٹلا دیتے ہیں, غلط بات ہے, جھوٹ بات ہے. بہت سی چیز ہم ایسی پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا رائے کا اختلاف ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی لکھے کہ غالب سے بڑا شاعر اردو میں نہیں ہوا. ہم نے جب یہ تحریر پڑھی تو ہم نے کہا نا, غالب سے بڑے شاعر تو شاد عظیم آبادی تھے, ہم اس خیال سے متفق نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہم نے پڑھا تو, لیکن جو چیز پڑھا اس سے اتفاق نہیں کیا. پڑھنا الگ بات ہے, اتفاق کرنا الگ بات ہے. ایک نوٹس ہم نے پڑھی کہ آج سب لوگ 10 بجے دن میں ایس ڈی او کورٹ میں آ کے اپنا شناختی کارڈ چیک کرا لیں. بہت سے لوگ 9 بجے سے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے. وہ ہم نے پڑھا, ہم پر کوئی اثر نہ ہوا. پوچھا کسی نے, کہہ رہا آپ نہیں گئے, 10 بجے بلایا گیا تھا ایس ڈی او کورٹ میں. چھوڑیے ہم نہیں جائیں. یہ بھی پڑھنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ پڑھنے کی بہت سی قسم ہے, اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پڑھنے کے مطلب اس بات کو ماننا ضروری نہیں ہے. پڑھنا الگ بات ہے, ماننا الگ بات ہے. پڑھنا الگ بات ہے, فالو کرنا الگ بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے جو چیز پڑھی تو جائے, فالو نہ کی جائے, مانی نہ جائے, یقین نہ کیا جائے, وشواس نہ کیا جائے, وہ صرف پڑھنا ہے, تلاوت نہیں ہے. تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں پڑھنے والا یقین, وشواس, سہمتی اور فالو کرنے کی نیت سے پڑھے. یعنی ایسا پڑھ رہا ہو کہ پڑھتا جا رہا ہے, مانتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, یقین کرتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, سر جھکاتا جا رہا ہے. جو جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے دل و دماغ میں سرایت کر رہا ہے. وہ پڑھتا جا رہا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. وہ جنت کا باب پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی جنت نصیب ہوتی. اور وہ جب دوزخ کا معاملہ پڑھتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں. جب وہ اچھی بات اس میں سنتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ اچھی بات میرے ساتھ بھی ہوتی. اور کسی برے کا انجام پڑتا ہے تو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ پاک ایسی قوم میں میرا شمار نہ ہو. ایسے پڑھنے کو جس میں وشواس بھی ہو, یقین بھی ہو, ماننے کا جذبہ بھی ہو, تسلیم اور رضا بھی ہو, گردن جھک رہی ہو, طبیعت میں فالو کرنے کا مادہ موجود ہو, اس پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. اسی لیے دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنا تلاوت نہیں ہے, قرآن کو پڑھنا تلاوت ہے. اب ایک سوال ممکن ہے کہ ذہن میں آپ کے آ جائے کہ جب قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو فالو کرنا, اس بات کو ماننا ضروری ہے, تو ہم تو عربی جانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, لیکن پڑھ تو لیتے ہیں ہم, لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا گیا. ہر آدمی سمجھ میں نہیں سکتا. پوری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں, ان میں سے بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو کچھ قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی مادری زبان عربی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے بھی اور فوراً سمجھ بھی جائے. تو جس چیز کو ہم سمجھا ہی نہیں اس کو فالو کہاں کیا. اس کو ماننے, اس کی اتباع کرنے, اس کا اثر مرتب ہونے, اس کا پربھاؤ ہم پر پریلکشت ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم سمجھا ہی نہیں. تو کیا میرا پڑھنا تلاوت نہیں ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں تو ماننے کا کیا سوال اٹھتا ہے. اور جب ہم مانا نہیں تو جس چیز کو پڑھنے کے لیے ماننا بھی ضروری ہو وہی تلاوت ہے, تب تو ہم سے تلاوت ہوئی ہی نہیں. جی نہیں. اس سوال کا جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے.
یہ بات صحیح ہے کہ ہر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن آپ میں سے ہر شخص جب بھی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، یہ کتاب الہی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب پر میرا ایمان ہے، اعتقاد ہے، وشواس ہے، بلیو ہے، اس لیے اس کتاب کے ہم فالوور ہیں۔ ایک آدمی جب بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مومن، صاحب ایمان، صاحب اسلام، تو وہ بنیادی جس جذبے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ ہے قرآن کو ماننا۔ اسی لیے اس کی نیت کی وجہ سے اس کا پڑھنا بھی تلاوت ہے نا، اس کو تلاوت کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ کوئی بھی قرآن پڑھنا نہ بھی سمجھتا کہ ذرا وضو کر لے، ذرا تیمم کر لے، ہے نا، تو دیکھو پہلا فالو تو اس نے یہ کیا کہ قرآن نے کہا تھا کہ لا یمسسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے، صرف پاکی کی حالت میں چھوا جائے گا، اس کو کوئی نہ چھوئے جب تک کہ پاک نہ ہو۔ اس کو کون چھوئے؟ تو پاک چھوئے۔ قرآن کا حکم ہے، چھونے والا کیا کرتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، چاہے وضو کر کے پاک ہو، چاہے غسل کر کے پاک ہو، چاہے وہ تیمم کر کے پاک ہو۔ تو فالو تو اس نے کر لیا۔ اب جب اس نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اگر وہ ہر بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک مثال بھی دے دیں، اور عشاء کی نماز جلی ہے، تلاوت ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو جب ہم نیت مانتے ہیں تو امام تلاوت کرتے ہیں، تو امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ سب سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، ولا الضالین امام صاحب نے کہا تو ہم سب تیار رہتے ہیں، چاہے زور سے کہیں چاہے آہستہ سے کہیں، سب کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ امام بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ یہ آمین کہنا، یہ سب تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ حضور کی سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، اتنا ہی جانتے ہوں گے، لیکن جانتے ہیں آپ یہ آمین کہہ دینا آپ کے سننے اور پڑھنے کو تلاوت بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر تقاضا یہی ہے کہ سننے والا کہے آمین، اے اللہ پاک ایسا ہی ہو، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں امام صاحب قرآن کے الفاظ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھا رستہ چلا دے، اے اللہ پاک ہم کو سیدھا رستہ چلا دے، ہے نا۔ کن لوگوں کا رستہ؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا جلال پھوٹا ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، جن سے تو خفا ہوا ہے، جن پر تیرا غضب اور غصہ ظاہر ہوا ہے، اور وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، راستے سے بے راستہ ہو گئے ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، ان سے ہم کو بچا لے پروردگار، ان سے ہم کو الگ کر دے پروردگار، ان میں سے ہم نہیں ہیں پروردگار۔ فوراً سب لوگ کہتے ہیں آمین، ہے نا، آواز سے کہیں چاہے آہستہ سے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز ضروری نہیں ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے، جس امام کا پیروکار ہے، اگر اس کے امام نے یہ بتایا ہے کہ زور سے کہو تو وہ زور سے کہے گا، جس کے امام نے کہا ہے کہ دل میں کہو، زبان سے کہو، آواز نہ نکلے، وہ آہستہ سے کہے گا۔ لیکن یہ آمین کہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی اعتقاد والا ہے، یقین والا ہے، وشواس والا ہے۔ اس عمل نے آپ کو تلاوت میں شریک کرا دیا۔ تو بنیادی بات یہ پتہ چلی کہ تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں پڑھنے والا جس چیز کو پڑھ رہا ہو اس پر اس کا یقین ہو اور اس کو ماننے کے لیے اس کا ذہن و دماغ تیار ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ آئندہ جمعے کو ہم اور آپ کچھ اور وضاحت دیکھیں گے کہ تلاوت کا اور مفہوم کیا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ قرآن کی تلاوت
ہمارے اور آپ کے رتبے کو کتنا بلند کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ وہ تلاوت کریں. تو جب کوئی امتی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس منصب کی تجلی میں آ جاتا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے حضور کے امت ہونے کی کہ حضور تلاوت کرتے ہوئے آئے اور ہم تلاوت کرتے ہیں. یعنی تلاوت میرے اور رسول کے درمیان ایک واسطہ ہے, کڑی ہے. جیسے ہی ہم نے تلاوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا رشتہ قائم ہو گیا. فرشتے دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی تلاوت کر رہا ہے, تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے. تلاوت رسول کا بناتی ہے, تلاوت رسول کے غلاموں میں شمار کراتی ہے. اور آگے جب آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی صفت کیا اور کیا کیا صفت ہے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آگے کی جو صفات آ رہی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے اندر جلدی نہیں آ سکتی ہیں. رسول اللہ کا جو اور سب منصب ہے, فرائض منصبی ہے, وہ بڑی اونچی چیزیں ہیں, وہاں تک عام لوگوں کا گزر کہاں ہے. تو رشتہ تو قائم ہوگا تلاوت سے. جو جس قدر تلاوت کرے گا اپنے نبی سے اسی قدر اس کا رشتہ مضبوط اور قائم ہوگا. اس لیے بھی تلاوت کیا کرو کہ ہم تلاوت والے نبی کی امت ہیں, ہے نا. اس لیے تلاوت پر ہم لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تلاوت والا مومن بنانا ہے. آئندہ جمعے کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ تلاوت کے سلسلے میں اور کیا کیا مفاہیم, مطالب اور واقعات اور مسائل شرعیہ کیا کیا ہیں, اس پر ہم اور آپ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.